آنے والے وقت میں تیاری کر لو، ان علماؤں کی سرپرستی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا جب حکم ہوگا تو یہ نوجوانوں کا دستہ سنویدھانک طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کے جو آج مجمع یہاں موجود ہے کل کو سنسد بھون کے باہر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن ہم آخری سانس تک اس سرکار کے کالے قانون کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک قانون تیرے حکم سے پاس ہوا، لیکن جب تیرے مسجدوں کو ضرورت تھی، مسجدوں کو ضرورت تھی، مدرسوں کو ضرورت تھی، خانقاہوں کو ضرورت تھی تو بدر علی گھر بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ 22 مقدمے جیلنے کے بعد بھی، 5.5 مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد بھی تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، تیرے نام کے لیے جنگی میدان میں لڑ رہا تھا۔ کچھ پل کی دیری ہے، کانوں میں پھر شور آئے گا، تمہارا تو وقت ہے، ہمارا دور آئے گا۔ آج یہاں پر آپ کی کثیر تعداد نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہاں جو لوگ قوم اور ملت کے کام کو مضبوطی سے اور ایمانداری سے کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ قوم بھی پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پچھلے 3 دن سے ہماری والدہ محترم روزے یہ حالت میں ہے۔ کل رات کو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ پریشانیوں کا سبب کب تک چلتا رہے گا؟ جب تو جیل میں تھا 5.5 مہینے کی جیل تو نے کاٹی، 5.5 مہینے کی جیل کاٹنا ایک طرف، اور جس وقت میں جیل کی سلاخوں سے باہر آیا اور جب مجھے پتا چلا کہ ان 5.5 مہینے کی جیل کے دوران 3.5 مہینے کے روزے والدہ نے رکھے، جو سوکھ کر کے وہ پتلی ہو گئی، ساری صحت خراب ہو گئی، تو والدہ نے کہا کہ یہ سب کام تو میرے مرنے کے بعد بھی تو کر سکتا ہے، تو آخر کیوں مجھے پریشان کرتا ہے، کیوں مجھے راتوں کو جاگنے پہ مجبور کرتا ہے؟ میرے قوم کے غیور مسلمانوں، وہ ماں ہے، وہ اپنی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، ایک ذمہ دار مسلمان ہوں۔ جس طریقے سے میری ماں محبت کی نگاہ سے میری طرف دیکھ رہی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ میں کسی پریشانی میں پڑوں، ٹھیک اسی طریقے سے میری قوم بھی میری طرف دیکھ رہی ہے، اور میں مرتے دم تک اس بات کو نہیں مانوں گا کہ سرکار کوئی سی بھی ہو، حالات کوئی سی بھی ہو، اگر قوم ہمارے ساتھ ہے تو ہم ہر سرکار سے ٹکر لینے کو تیار ہیں۔ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بدر علی یہ وقت ترمیمی قانون کی لڑائی محض ایک کانفرنس سے مکمل نہیں ہوگی، اس کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا پڑے گا، نوجوانوں کو جگانا پڑے گا، لیکن ہم پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہیں، ہم کوئی کام کو ایسے نہیں انجام دیں گے کہ جس سے سرکار کو ہم پہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے، لیکن جب بات ہمارے مذہب پر، ہمارے مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر، ہمارے خانقاہوں پر، ہمارے قبرستانوں پر آئے گی تو جو آج مجمع یہاں پر موجود ہے، میں پہلے بھی ایک بات کو کہا اور آج بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علماؤں کا دستور نہیں رہا، یہ علماؤں کا اصول نہیں ہے کہ وہ سڑک پر بیٹھے، لیکن ہم جب قوم کو ضرورت پڑے گی اور خاص طور سے بدر علی کے ہوتے ہوئے علماء حضرات قوم کے لیے سڑک پر بیٹھے تو بدر علی اس وقت سے پہلے مرنا منظور کرے گا۔ تو میرے قوم کے غیور مسلمانوں،
میرے قوم کے غیور مسلمانوں، آنے والے وقت میں تیاری کر لو، ان علماؤں کی سرپرستی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا جب حکم ہوگا تو یہ نوجوانوں کا دستہ سنویدھانک طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کے جو آج مجمع یہاں موجود ہے، کل کو سنسد بھون کے باہر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن ہم آخری سانس تک اس سرکار کے کالے قانون کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک قانون تیرے حکم سے پاس ہوا، لیکن جب تیرے مسجدوں کو ضرورت تھی، مسجدوں کو ضرورت تھی، مدرسوں کو ضرورت تھی، خانقاہوں کو ضرورت تھی، تو بدر علی گھر بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ 22 مقدمے جیلنے کے بعد بھی، 5.5 مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد بھی تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، تیرے نام کے لیے جنگ میدان میں لڑ رہا تھا۔ اور میں اس بات کے ساتھ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ مولانا مجدد صاحب کو اس بات کا بھروسہ دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جب آپ حکم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو مجمع یہاں پر موجود ہے اس سے 100 گنا بھاری مجمع کل کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حق لینے کے لیے، اپنے مسجدوں کو واپس لینے کے لیے، اپنے مدرسوں کو واپس لینے کے لیے، سڑک پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو بتاؤ میرے قوم کے لوگوں، تو کسی بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام پوری مضبوطی کے ساتھ میں پرسنل لا بورڈ اس وقت ترمیمی قانون کے خلاف لڑائی کو لڑ رہا ہے۔ بس ہمیں اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ جیسے ہی مسلم پرسنل لا بورڈ کا حکم آئے سارے کام چھوڑنے ہیں، سارا کاروبار چھوڑنا ہے، کیونکہ ارے میرے لوگوں، اگر مسجد بچے گی تو ہم بچیں گے، مدرسے بچیں گے تو ہم بچیں گے، ارے قبرستان بچیں گے تو ہم بچیں گے۔ اور یہ کمائی، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ اولاد کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نام پہ قربان کر دیں گے تو سب سے پہلے بدر علی مقدمے کھانے کے لیے تیار، جیل جانے کے لیے تیار، لاٹھی کھانے کے لیے تیار۔ پہلے قربانی بدر علی دے گا، اس کے بعد میں اپنی قوم سے امید کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور تمام نوجوان ساتھی جو الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، سب کے چہرے میری نگاہ کے اندر ہیں، سب کے فون میرے پاس آئے ہیں۔ یہاں پر اتنے بڑے مجمع کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم نے جا کر کے محنت نہ کی ہو۔ یہ احسان قوم کے ساتھ ساتھ بدر علی پر بھی ہے، اور جب وقت پڑے گا تو ایک ایک خون کی بوند نکال لینا، سگے بھائی سے پہلے آپ کے لیے خون دینے کے لیے بدر علی موجود رہے گا۔ اور میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ کچھ پل کی دیری ہے، کانوں میں پھر شور آئے گا، کچھ پل کی دیری ہے، کانوں میں پھر شور آئے گا، تمہارا تو وقت ہے، ہمارا دور آئے گا۔ اور ہمارے آنے والی زندگی کیسی ہونے والی ہے، ان 4 لائنوں میں میں اپنی آنے والی زندگی کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ موت مکمل، ڈرنے والا نہیں ہوں، موت مکمل، ڈرنے والا نہیں ہوں، جو جنگ حق ہے لڑنے والا میں ہوں۔ اور آنے والی جو 2 لائنیں ہیں وہ طے کریں گی کہ بدر علی کی زندگی آنے والے وقت میں کیسے ہونے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پورا ہندوستان بدل دیں گے، میں نہیں کہتا کہ میں پورے اتر پردیش کے قوم کے حالات کو بدل دوں گا، لیکن جیسے گھر کا ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو میرے حالات بدلیں گے، میں پیسے کماؤں گا تو میرے حالات بدلیں گے، تو ٹھیک اسی طریقے سے آنے والی 2 لائنیں طے کریں گی کہ بدر علی کی زندگی آنے والے وقت میں کیسے ہونے والی ہے۔ موت مکمل، ڈرنے والا نہیں ہوں،
جو جنگ حق ہے لڑنے والا نہیں ہوں، اور جب تک بدلنا دوں قوم کے حالات خدا کی قسم مرنے والا نہیں ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔